یعنی اعلان جنگ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین کی ہر قسم کی حفاظت سے بیزار ہیں، اور ہر اعلان کے بعد 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول اور عقیدہ توحید کی مخالفت سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ انفال میں مشرکین کے ساتھ اعلان جنگ کا اجمالاً بیان تھا، اور قوانین جنگ کی تعلیم بھی دی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے اور مال غنیمت ہاتھ آتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، اور مصارف مال غنیمت بھی بیان کیے گئے تھے۔ اب اس صورت میں وقاتل الذین لا یؤمنون سے یہ بتایا جائے گا کہ جہاد کن کے ساتھ کرنا ہے۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ اعلان جنگ کرو اور مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، لیکن وَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا اگر وہ ایمان لے آئیں اور اپنے اعمال درست کر لیں تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، ان سے جنگ مت کرو۔ نقطہ سورہ توبہ مضامین کے اعتبار سے سورہ انفال کا تتمہ ہے، اس وجہ سے فصل بین السورتین کے لیے تسمیہ نہیں لائی گئی۔ خلاصہ سورۃ التوبہ مضامین کے اعتبار سے اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ حصہ اول ابتداء صورت سے لے کر آیت نمبر 37 رکوع نمبر 5 واللہ لا یہدی القوم الکافرین تک ہے، اور دوسرا حصہ رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک لعلہم یحذرون آیت نمبر 137 تک ہے۔ باقی صورت میں انہی مضامین کا اعادہ ہوگا۔ حصہ اول میں بدعہدی کرنے والے مشرکین سے اعلان برات، اعلان جنگ اور مشرکین سے جہاد کرنے کے بارے میں جو شبہات ہیں ان کا جواب دیا جائے گا، اور حصہ دوم میں منافقین پر زجریں ہوں گی جو جہاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں اور بہانہ بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے رہتے ہیں، اور مومنین کو ترغیب جہاد دی جائے گی۔ نیز اسی صورت کے دوسرے حصے میں ما کان للنبی والذین آمنوا سے یہ بتایا جائے گا کہ جو تمہارے رشتہ دار حالت کفر پر مرے ہیں ان کے لیے استغفار مت کرو، اور اسی دوسرے حصے میں صحابہ کرام کی 3 اور منافقین کی 4 جماعتوں کا تذکرہ بھی ہوگا، اور صورت کے آخر میں قد جاءکم رسول من انفسکم سے یہ بتایا جائے گا کہ قد جاءکم رسول من انفسکم سے ترغیب برائے اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعوی صورت کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، وہ رسول جو باپ سے بھی زیادہ تمہارا خیر خواہ ہے، اس کے لائے ہوئے عقیدہ توحید کو مان لو اور اس کی خاطر جہاد کرو۔ خلاصۃ الخلاصہ ابتداء صورت سے لے کر آیت نمبر 37 تک 3 مضامین کا بیان ہوگا۔ نمبر 1 مشرکین سے اعلان برات، نمبر 2 4 موانع جہاد کا جواب، اور نمبر 3 مشرکین سے جہاد کرنے کی وجوہات، نیز 4 گروہوں کا بھی بیان ہوگا۔ نمبر 1 مشرکین مع الاقسام، نمبر 2 مشرکین اہل کتاب، نمبر 3 منافقین اور ان کی 63 صفات، اور نمبر 4 مومنین مع الاقسام۔ ماشاءاللہ مان گیا، شعر ہے، چھپا شعر نکلا ہے۔ اچھا، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ یہاں گیا مسئلہ جی، یہ تو بتایا گیا آپ کو خلاصے میں کہ قرآن پاک کی 113 صورتیں یا 14 ہیں، تعداد کے اعتبار سے تو 14 ہیں، 114، لیکن بعض 113 لکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کو ایک سورت سمجھتے ہیں، چونکہ سورت توبہ جو ہے یہ سورہ انفال کا تتمہ ہے، جو مضامین سورہ انفال میں رہ گئے تھے ان کی تکمیل سورہ توبہ میں ہوئی، اس لیے اس سورت کے ابتداء میں بسم اللہ نہیں اتری، کیونکہ بسم اللہ فصل بین سورتین کے لیے ہوتی ہے۔ بعض حضرات کی اگرچہ یہ رائے ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم تو امان کی ہے، لیکن یہاں اعلان جنگ ہے، اول میں برات ان سے اعلان جنگ ہے مشرکین سے، تو بسم اللہ تو امن کے لیے ہوتی ہے، اس لیے یہاں اعلان جنگ میں بسم اللہ نہیں نازل ہوئی۔
بہرحال یہ بھی ایک بات ہے، یعنی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی وجہ جو ہے وہ جو میں نے آپ کو بتائی جو جامع ہے وہ یہی ہے کہ تکمیل اس کی ہو، لہٰذا بعض حضرات نے جو 113 لکھا ہے تو یہ صورت دونوں صورتیں ایک شمار کی گئی، اس لیے 113 ہیں 114 ہیں، مسئلہ سمجھ بات کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہونے کے بعد حضور تشریف لے گئے 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کے 9 ہجری کو حج کی فرضیت ہوئی۔ حج کی فرضیت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی امارت میں حاجی بھیجے حج کے لیے کہ آپ جائیں اور وہ ان کو حج کرائیں اور مشرکین مکہ سے کہیں کہ اب آپ کی مدت جو تھی وہ ختم ہونے والی ہے، جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا اس کے اندر بھی 4 مہینے رہتے ہیں، جو بنی زمرہ اور بنی کنانہ کے ساتھ معاہدہ تھا۔ مشرکین نے چونکہ جو بنی بکر ان کے خلیف تھے ان کے ساتھ ہو کر انہوں نے آج شکنی کی تھی، تو وہ تو آج سے نکل گئے۔ اب جو بقایا لوگ تھے ان کو اجازت دی گئی کہ آپ 4 مہینے آپ رہیں، یا تو اسلام قبول کریں یا مکہ خالی کریں، 2 صورتوں میں جو صورت آپ کو پسند ہو۔ حضرت صدیق اکبر جب چلے گئے تو سورہ برات اتری، تو سورہ برات کے یہ احکام جو آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو بھیجا کہ آپ جا کر میرے طرف صدیق اکبر اعلان کریں، آپ اس کی تائید کریں، چونکہ مکے والے اس آدمی کی بات پر اعتبار کر رہے تھے کہ جس کے کوئی قریبی خاندان کا آدمی اعلان کرتا، تو حضرت علی چونکہ بھائی بھی تھے داماد بھی تھے تو ہر اعتبار سے وہ حضور کے قریب تھے، اس لیے ان کو بھیجا کہ آپ جا کر آپ بھی اعلان کریں اور صدیق اکبر جو اعلان کرے اس کی تائید کریں کہ جن حضرات کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے وہ تو مدت پوری کریں گے، اور جن کا معاہدہ نہیں ہے تو تمہیں بھی 4 مہینے کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ 4 ماہ کے اندر یا اسلام قبول کریں یا آپ مکہ خالی کریں۔ دوسری بات یہ اعلان یہ ہے کہ آئندہ کوئی مشرک جو ہے وہ حج کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو مرکز توحید ہے، تو مشرک کو وہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس اعتبار سے آئندہ کے لیے آپ کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ یہ اعلانات کہ جو حضور کے طرف سے ہوئے ہیں اس کا اعلان ہوتا ہے برات من اللہ و رسول، صاحب بیزاری کا اعلان ہے، برات بیزاری کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں سے جو عہد کیا تھا آپ نے، عاشم یعنی بلا تعین مدت کے لیے تو ہوا تھا، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اب رہو تم زمین کے اندر 4 مہینے 4 اشہر، وَعَلَمُوا جان لو، یعنی 10 ربیع الثانی تک، 10 ربیع ثانی تک، یہاں 4 مہینے پورے ہوتے ہیں۔ پھر فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر وَعَلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہِ، جان لو تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکو گے، ہرا نہیں سکتے اللہ کو، اللہ کی بات غالب ہو کر رہے گی۔ تم سمجھ یہ نہ کہو کہ یہ ایسا اعلان ہو گیا، ایسا اعلان نہیں ہوا، اس پر عمل ہوگا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور صاف اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، للناس سے، لوگوں کے طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے تاریخوں میں، ایسے میں نہیں بڑے حج، یہ حج اکبر آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ جو جمعے کا حج ہوگا وہ حج اکبر ہے، جو جمعے کے علاوہ ہے وہ حج اصغر ہے۔ تو ہر حاجی اس پریشانی میں ہے، حج کے لیے گیا لیکن حج اکبر نصیب نہیں ہو، حج اکبر ادھورے رہ گئے، پھر آ گئے حضرت صاحب پھر جائیں گے حج کے لیے۔ کیوں؟ حج اکبر وہ ہوگا جو جمعے کو ہوگا، حج میں نہیں۔ یہ ان کی حماقت ہے۔ حج اکبر، حج اصغر جو ہے نا، حج اکبر کہتے ہو، اصغر کہتے ہو عمرے کو، اکبر جو ہے ہر حج اکبر ہے، ہر حج۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ جب ہجری میں جب صحابہ کرام حج کے لیے گئے حج میں، تو اس قدرتی طور پر کیا تھا؟ جمعہ تھا۔ تو جمعے کی فضیلت اگرچہ زیادہ ہے، جمعے کا حج اس میں شک نہیں کہ ہر عبادت کی، چاہے آپ یہاں کریں چاہے وہاں کریں، اس کا تو فضیلت تو ہے، لیکن یہ کہنا کہ باقی تو حج اصغر ہیں اور یہ جمعے کا حج اکبر ہے، یہ ہماری جہالت ہے۔ ہاشم یعنی تو یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ جمعہ نہیں تھا، جمعے کا وہ تھا جو حضور سے آخری حج جو تھا، حجۃ الوداع، وہ جمعے کا تھا، یہ جمعے کا دن بھی نہیں تھا، لیکن اس کو حج اکبر کہا گیا کیونکہ حج اصغر میں نے بتایا کہ اصغر کے مقابلے میں اصغر عمرہ ہے، ہاشم یعنی جو سارے سال ہوتا ہے۔ البتہ حج جو ہے حج اکبر، اس کے لیے تاریخ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفات میں جانا ہے۔ یہ اچھا جی، کیا البری من الشرک والرسول وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ترغیب توبہ ہے۔ اب بھی توبہ کرو شرک سے، کفر سے، تمہارے لیے بہتری ہے، پھر کوئی پابندی نہیں ہے، پھر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے ایمان سے، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو اللہ کو با کر تھکا نہیں سکو گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، خوشخبری دیں کافروں کو بھی عذاب علیمہ، دردناک عذاب کے بارے میں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ آ گیا عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ جو مشرکوں جو معاہدہ ہوا تھا کہ بنی کنانہ سے اور بنی زمرہ سے، ہاشم یعنی انہوں نے معاہدہ توڑا نہیں تھا، مشرکین مکہ نے اور بنی بکر نے تو توڑ دیا تھا، انہوں نے توڑا نہیں تھا، ہاشم یعنی تو یہ ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی توڑا نہیں۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور دشمنوں کی مدد تمہارے مقابلے میں نہیں کی، احدن کسی کے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عِدَّتَهُمْ، ان کے مدت عہد کا پورا کرو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، اپنے مدت تک، یعنی 9 ماہ۔ اب یہ مسئلہ چلے گا 10 رمضان تک، 10 رمضان تک، یہ تو ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتے ہیں متقین کے ساتھ۔ فَإِنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ جماعت اول جن کو کہا گیا کہ 4 مہینے آپ نے رہنا ہے، یا ایمان قبول کرو یا نکل جاؤ۔ یا سبحان اللہ، اسلام کی عظمت دیکھی۔ ایک دن حضور کو تنہ تنہ نکال رہے تھے، ایسے یعنی ایک دن وہ آیا کہ اب ان کو حکم رہا ہے کہ بھئی اتنا وقت ہے، رہو نہیں تو بس نکلنا پڑے گا۔ اچھا جی، وَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب نکل جائے مہینے حرمت والے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، پھر قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ تم، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو پکڑو بھی، گھیرو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیرو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَقْعَدٍ، ہر گات میں بیٹھ جاؤ ان کے لیے، انطاق کہتے ہیں، ہر گات میں، ہر طاق میں بیٹھ کر جدھر میں ملے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر توبہ کر لے، نماز پڑھتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، چھوڑ دو ان کا راستہ، پھر نہیں ہے، چاہے وہ اندر سے ہو یا نہ ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے، ہم نے کسی کا اندر کو تو نہیں دیکھا،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، 3 باتیں، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی فی ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول، جو ہمارے نماز جیسے نماز پڑھیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں، ہمارا ذبیحہ کھائیں، یہ وہ مسلمان ہے کہ جو اس کی ذمہ داری اللہ اور اللہ کے رسول نے لی۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتی، اللہ کے ذمے میں آپ خیانت نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ تو باہر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر نہیں ہے، اندر سے یہ اندر اوکے ہے نا، اندر پیٹ میں گھس کے انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں اندر سے۔ بھائی اسلام کہتا ہے کہ ظاہر ہے، اس لیے فرمایا فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ آپ چھوڑ دیں، مطلب ہے اب ان کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اور باقی اندر سے کوئی منافق بھی ہے تو ان کے ساتھ جہاد نہیں ہو، ہاشم یعنی کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، منافقت بھی کیا ہے؟ ہاں کھڑکی پہ کوئی چیز باہر سے کچھ لگا ہے کھڑکی۔ اچھا میں سمجھا لاؤڈ اسپیکر کا کچھ، اچھا جی یہ ہے مسئلہ ہاشم یعنی، تو یہ ہو گیا جی۔ ہاں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، ہاں وہ اگر آپ سے مہلت مانگتے ہیں کہ جی ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں وہ دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو اجازت دیں، آؤ بات سنو، کوئی سوال ہے کرو، ذہن میں شکوک و شبہات ہیں اس کو ظاہر کرو۔ ہاشم یعنی اب جس وقت کر لیں گے، اچھا بھائی ان کو لے جاؤ جہاں سے آئے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں مانتے پکڑو، نہیں، ان کو واپس کرو، وہاں جائیں جدھر سے آئے ہیں۔ اب سوچ لو، اگر اب اسلام قبول کرتے ہو تو آؤ، اسی نیت سے آؤ۔ پہلے تو میرے پاس بیٹھے تو میں گھیروں گا تو جبری بھی کلمہ پڑھیں گے، نہ جبر نہیں ہے اسلام کے اندر، جاؤ پھر سوچو، آؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم دیکھیں آپ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرک آپ سے اجازت لیتے ہیں فَأَجِرْهُ، اس کو مہلت دے دیں، حَتَّى يَسْمَعُوا کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لیں، ثُمَّ أَبْلِغُوا مَا مَنَعَ، پھر پہنچا دو اس کو اس کی امن کے جگہ میں، آپ کے گھیرے سے نکل جائے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے غلط عقیدہ غلط عمل رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جانتے نہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر ضد کرتے ہیں، نہیں مانیں گے، ان کو تو ہدایت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سادہ لو ہیں، غریب، اور ان کو نہیں پتہ، اور انہوں نے سنی سنائی باتیں پر چل رہے ہیں، اب ان کو اسلام کے حقائق کا علم نہیں ہے، صحیح عقیدہ معلوم نہیں ہے، تو آپ ان کو چھوڑیں کہ وہ جائیں، آئیں آپ سے سنیں، سننے کے بعد پھر جائیں واپس پہنچا کر ان کو چھوڑ دیں۔ اب ان کے اختیار ہے کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ دیکھو نا اسلام کے اندر کتنی وسعت ہے، ہاشم یعنی کتنی فراخ دلی ہے۔ حَتَّى يَسْمَعُوا کلام اللہ ثُمَّ أَبْلِغُوا مَا مَنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ وَكَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ، ہاشم یعنی معنی اول کا ازالہ، معنی یہ ہے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، تو ہم ان کو کیسے ماریں؟ فرمایا کہ نہیں، ان لوگوں کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، یہ تو گھر میں رہتے ہیں لیکن رب کی عبادت تو نہیں کرتے، یہ تو اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی
ان کا یہ رہنا اور بیت اللہ کے اندر رہنا یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ان کے عہد و پیمان کا کوئی یہ قابل اعتبار ہے۔ ہاشمیہ نہیں کہ نقص عہد انہوں نے کیا مشرکین نے، اب اگر وہ کہیں کہ یہ ہم دوبارہ تجدید کرتے تو اب ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ پہلے معاہدہ ہوا تھا 10 سال کا، لیکن مشرکوں ہی نہیں تو اس کو توڑا مشرکین مکہ نے، یہ تب توڑ دیا تھا۔ اب ان کو دوبارہ عہد و پیمان کرنا چاہیں تو وہ اپنے ڈر کی وجہ سے کریں گے، لہذا اب ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، کس طرح ہو گئے مشرکین کے لیے وعدہ عند اللہ و عند رسول، اللہ کے رسول کے نزدیک، یعنی اس کا اعتبار نہیں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں وہ جو مسجد حرام کے پاس 2 جماعتوں نے وعدہ کیا تھا، بنی زمرہ اور بنی کنانہ، بنی زمرہ بنی کنانہ، ہاں ان لوگوں کا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ تمہارے لیے استقامت بریں آپ بھی ان کے لیے، مطلب یہ کہ وہ قائم ہیں تو آپ بھی قائم رہیں۔ ہاشمیہ نہیں، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے قائم کیا اور آپ شکنی کریں گے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ لہذا تقوی یہ ہے کہ اگر ان سے معاہدہ ہوا ہے چاہے مشرک ہے، لیکن وعدہ ہے، آپ وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرو جب تک وہ ہوا نہیں۔ وَكَيْفَ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ، یہ اعادہ برائے علت ہے، وہی جو پہلے گزر چکے ہیں کہ یہ لوگ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ دوبارہ وعدہ بھی کر لیں لیکن کسی ٹائم موقع ملے گا نا تو یہ آپ پر پھر عملہ اور ہوں گے۔ لہٰذا ان مشرکوں کا جنہوں نے آج شکنی کی ہے، اب دوبارہ ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا، وہ تو تیار ہیں آپ۔ کیف یظہر علیکم، یہ کس طرح ان کے ساتھ رعایت کی جا سکتی ہے۔ یظہر علیکم، اگر وہ غلبہ پائیں تم پر، لا یرقبوکم، ذرا لحاظ نہیں کریں گے، الا قرابہ داری کا، ولا ذمہ، نہ عہد کا۔ الا مانا نہ رشتہ داری کا کریں گے نہ اپنے عہد کا کریں گے۔ یرضوکم بافواہہم، یا آپ کو راضی کریں گے اپنے باتوں سے، زبانی باتوں سے، وتابى قلوبہم، ان کے دل انکار کرتے ہیں، اندر سے نہیں مانتے، یہ منافقت کریں گے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں بد کردار ہیں، ان کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ اشتروا بآیات اللہ، شرارت کی وجہ کیا ہے؟ فسق کی۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اختیار کیا انہوں نے اللہ کے آیتوں پر تھوڑی قیمت، فصدوا عن سبیلہ، رکے اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، برا عمل ہے ان کا جو کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن، یہ تعمیم کے بعد تخصیص ہے کہ وہ لوگ پہلے فرمایا لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، نہیں یہ لوگ لحاظ کریں گے مومن کے حق میں قرابہ داری کا نہ اپنے وعدے کا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہاں سے نکلنے وہ لوگ ہیں۔ فَإِن تَابُوا، کہاں ایک بات ہے، عہد نہیں کر سکتے دوبارہ، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آج صدق دل سے کلمہ پڑھو، توبہ کرو، بس بات ہے ختم ہو گئی، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں جی ہمیں پھر معاہدہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں اور یہاں رہیں گے، آپ کا نہ اب کوئی صورت نہیں ہے۔ صرف وہ لوگ رہ سکتے ہیں کہ جن نے عہد شکنی نہیں کی، ہماری طرف سے عہد شکنی نہیں ہوگی، وہ اپنی مدت پوری کریں گے۔ لیکن جنہوں نے عہد شکنی کی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت مل رہی ہے کہ 4 مہینے کے اندر سوچ لو اور کر لو۔ اگر تم اسلام قبول کر سکتے ہو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرو تو پھر نکلو یہاں سے۔ اچھا جی، وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کریں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر بھائی ہیں تمہاری دین کے اندر، بس۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ،
لقوم یعلمون، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، عاصم یعنی مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر وہ لوگ اپنے قسموں کو، عہدوں کو توڑتے ہیں جن کے ساتھ عہد ہے، ماجی مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، عہد و اقرار کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تانے دیتے تمہاری دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر مارو کفر کے سرداروں کو، ائمہ ان کے جو بڑے بڑے ہیں نا، ان بےایمانوں کو مارو۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، سب سے پہلے ان کے بڑوں پر، عاصم یعنی ان کے ائمۃ الکفر، انہم لا ایمان لہم، ان کے کوئی قسمش نہیں ہے، عاصم یعنی ان کا کوئی اعتبار ہی کوئی نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں، کیونکہ زیادہ شرارت تو وہ کرتے ہیں بڑے، عاصم یعنی الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، یہ بھی ترغیب الی القتال ہے، عاصم یعنی الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، آپ لوگ کیوں نہیں لڑتے ان لوگوں سے جن نے اپنے عہدوں کو توڑا، وَتَحَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور کوشش کی، پہلی بات کیا ہے کہ نکثوا ایمانہم، یہ ایک علت ہوگی ان کے مارنے کی، قتل کرنے کی، وَحَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، یہ دوسری چیز ہے علت کہ انہوں نے نبی کے نکالنے کی بڑی کوشش کی، حَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلا چھیڑ چھاڑ انہوں نے کیا، بدؤوکم اول مرہ، کیونکہ حضور نے تو صلح حدیبیہ میں 10 سال کے لیے وعدہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، اپنا کام کرو، اسلام قبول کرتے ہو کرو، نہیں چلو، لیکن انہوں نے شرارت کی کہ بنی رفاع کا آدمی مار لیا بنی بکر نے، جو خلیف تھے مسلمانوں کے، کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی جو آپ کا دشمن ہمارا دشمن اور ہمارا دشمن آپ کا دشمن، یہ ان سے معاہدہ ہوا تھا بنی رفاع سے۔ ان کا آدمی جو تھا وہ بنی بکر نے مارا اور مشرکین نے ان سے تعاون کیا، ان کے ساتھ رہے، بنیاد شکنی کا سبب یہ ہوا، جو 10 سال کا معاہدہ تھا وہ اس لیے ٹوٹا، یعنی ٹوٹا ان کے طرف سے۔ تو بنی رفاع کے وفد گیا حضور کے پاس مدینہ منورہ کہ ہمارا آدمی مارا گیا، اور وعدہ تھا انہوں نے توڑ دیا، حضور نے فرمایا ہم آپ کی مدد کریں گے، تو تیاری کر کے آ گئے، اللہ نے فتح دے دی۔ تو آج شکنی ان کے طرف سے ہوئی، ورنہ مسلمانوں کی طرف سے تو نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا بإخراج الرسول وہم قد بدؤوکم اول مرہ، انہوں نے پہلی مرتبہ چھیڑ چھاڑ انہوں نے کیا، اتخشونہم، اے مسلمانوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حقدار ہے اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو، قاتلوہم یعذبہم بایدیکم، یہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم لڑو، فتح میرا کام ہے، یعذبکم اللہ بایدیکم، یہ پہلا وعدہ ہے، ویخزیہم، دوسرا وعدہ اللہ ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم، تیسرا وعدہ اللہ تمہاری مدد کرے گا علیہم ان کے اوپر، ویکشف صدور قوم مومنین، اور ثمرہ کیا ہوگا، ایمان والوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہائے کافروں نے ساری عمر ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہمیں ستایا دکھایا، لیکن موقع نہیں تھا، اب تو موقع مل گیا، ٹھہرو ان کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ سارے بدلے ان سے ابھی لے لیں جو ہمارے ساتھ ظلم کیا نا۔ یہ آئے گا قاتلوا یعذبہم بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم، اور لے جائے جلن مومنوں کی، غیظ غصے کی، عاصم یعنی جو جلن تھی نا وہ بھی اللہ لے جائے تاکہ تمہارا دل ٹھنڈا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور سب ثمرہ کیا ہوگا، اللہ جس پر چاہے
اسلام قبول کرنے کے، یتوب اللہ علی من یشاء، جیسے ابو سفیان تھا، حضرت اکرمہ تھا، ہاشم یعنی اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کا جلیل القدر صحابی بن گیا، اللہ جسے چاہے کہتے ہیں مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ ابو سفیان ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سفارا رہا، لیکن جب فتح مکہ ہو گئی اور حضور کے اخلاق مبارک اس نے دیکھے، فرمایا بھائی ابو سفیان قوم کا بڑا ہے، قوم کا بڑا ہے، اگر کوئی آدمی جا کر نا مشرک ہو، کافر ہے، اس کے پناہ میں چلا گیا نا، اس کو نہ چھوڑو۔ تو اس نے خیال کیا اوہو میں کیا کرتا رہا، اور آج حضور مجھے پھر عزت دے رہے ہیں قوم کے بڑے ہونے کی نسبت سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے، حق راستہ یہ ہے۔ تو جا کر راتوں رات تاریکی میں جا کر مسلمان، دن میں نکلتا تو مارتے مسلمان اس لیے رات کے تاریکی میں جا کر حضور کے پاؤں گر گیا، بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ یہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ رجوع کرے جس پر چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا، یہ مومنین کے لیے ترغیب ہے، ترغیب الی الجہاد ہے، کہ آپ نے بس آپ کا کیا خیال ہے، صرف کلمہ پڑھ کے بس بھئی لا الہ الا اللہ، بس اندر سے کالی بلا، پھر کوئی کام دین کا نہیں کرو گے، بس کلمے پڑھو گے اور آپ سمجھیں کہ آپ نے حق ادا کے لیے، نہ، دین کے سربلندی کے لیے آپ نے تمام وسائل بروکار لانے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، قرآن کی اشاعت کرنی پڑے گی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی، مالی، جانی، زبانی۔ یہ اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا، کیا تم سمجھ گئے کہ اس طرح چھوڑے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، ابھی ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو، جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جو مجاہد ہیں تم میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں پکڑا اللہ کے سوا، وَلَا رَسُولِ، اس کے رسول کے سوا، وَلَا الْمُؤْمِنِ کے وَلِيجَا، دلی دوست۔ اللہ بتائے گا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کافروں سے بھی دوستی کرتے ہو۔ اگر کافروں سے دوستی ہے پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے، ایمان والوں سے نہیں ہے، کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں آتی۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا، ولیجا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین، یہ دوسری معنی ہے، معنی نمبر 2، کہنے لگے جی کس طرح ان کے ساتھ لڑیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کی مہمان نوازیاں کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، مفت کے کرائے مکان دیتے ہیں رہائش کے لیے، اتنے بڑے نیک کام کرتے ہیں تو ہم کس طرح کریں؟ اللہ نے فرمایا سارے نیک کام کریں، نیک کام کریں، جب تک ایمان نہیں ہوگا تو نیک کام کسی کام نہیں آئے گا۔ کوئی نیکی قابل قبول نہیں جب تک ایمان نہ ہو۔ اس لیے قرآن پاک نے واضح کیا، ما کان للمشرکین، نہیں مناسب مشرک کے لیے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ بنائیں اللہ کے گھروں کو، شاہدین علی انفسہم، کہ گواہی دیتے اپنے نفسوں پر، بالکفر، ساتھ کفر کے۔ جب اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تو اللہ کے لیے گھر کیوں بناتے ہیں؟ مشرک کیوں بناتا ہے گھر؟ کیونکہ اللہ کا گھر تو اللہ کی عبادت کے لیے، تو عبادت تو غیر اللہ کی کرتے ہیں اور گھر اللہ کے نام کے بناتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے۔ عاصم یعنی یہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو گواہی دیتے ہیں اپنے اوپر کفر کے، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ناپید ہو گئے اعمال، کتنے بھی نیکیاں کریں گے اللہ کے قابل قبول نہیں جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ عاصم یعنی مطلب ہے کہ نجات کا دار و مدار میں نے بتایا کتنی چیزوں پر ہے، 2، کون کون سی؟ عقائد حقہ، اعمال صالح، یہ ہے بنیاد۔ عقیدہ جب تک نہ ہو تو عمل کوئی قبول نہیں، عمل ہو لیکن حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ عمل بھی قبول نہیں ہے۔
اصل میں نہیں تو بنیاد یہ. اچھا انما یہ ہو گیا مثلا انما یامر بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے. انما یامر مساجد اللہ. ہاں اللہ کے گھر کون بنائے؟ انما یامر مساجد اللہ. اللہ کے مسجدیں وہ بنائے من آمن باللہ والیوم الآخر جس کا ایمان ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اور نہ ڈریں سوا اللہ کے کسی سے. بس یہ تو اپنے بتوں سے ڈرتے ہیں. اگر نہیں دیتے تو ہمیں نقصان دیں گے، ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ آگ فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ نہیں ڈرتے سوا اللہ تعالیٰ کے عاشم یعنی مگر ایک اللہ سے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قریب یہ لوگ ہدایت پالیں. اجعلتم سقایت الحاج اجعلتم عاشم یعنی یہ مشرکین کے دوسری اسی سے متعلق ہے معنی سے کہ کیا تم نے تعمیر مسجدیں کرانے والوں کو اور حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو ایمان والوں کے برابر کر لی. اجعلتم سقایت الحاج کیا بنایا حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو وہ عمارت المسجد الحرام اور تعمیر کرنے والے بیت اللہ کے. عاصم یا نہیں کمن آمن باللہ والیوم الآخر مانند اس کے جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن کے اوپر. وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں لڑتے رہے. عاصم یا نہیں لا یستوون عند اللہ لا یستوون نہیں برابر اللہ کے ہاں. مومن اور کافر برابر نہیں ہے. مومن تھوڑا سا بھی عمل کرے اللہ کی گناہ بڑھا کر اس کو عطا فرمائیں گے. کافر بڑے سے بڑا عمل کریں لیکن جب تک عقیدہ نہیں بنے گا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھے میری بات کو؟ وجہ جی کمان آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ اللہ کے برابر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے. الذین آمنوا یہ مومنین کاملین کے اوصاف. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے. وجاہجروا اللہ کے راستے میں ہجرت پہلے ایمان ہے پھر ہجرت کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ اور لڑے اللہ کے راستے میں. بے اموالہم انفسہم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اعظم درجۃ عند اللہ عام مسلمان نہیں ہے ان کے درجے تو بہت بلند ہیں. اعظم درجہ بہت بلند درجہ ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب بے رحمت منو رحمت سے اپنے ورضوان اور اب اللہ کی رضا کی. وجنات اور باغات کی. لہم فیہا نعیم مقیم جن کے لیے نعمتیں ہوں گی ہمیشگی کے لیے مقیم دائم انعامات ہوں. اللہ کے اللہ اکبر اللہ سب کو نصیب فرمائے کہ ایمان ہو اور دین کے لیے اگر ملک چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں لیکن ایمان نہ چھوڑیں. اور پھر جا کر صرف دنیا کے کاموں میں نہ لگے. جاہدوا فی سبیل اللہ صحابہ نے ایسے ہی کیا. ملک بھی چھوڑا پھر جا کر وہاں بیٹھے نہیں ہیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے کہاں کہاں تک. یہ اللہ جی در اچھا جی یہ ان کے لیے اللہ فرمایا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ان اللہ عنده اجر عظیم اللہ کے بہت بڑا اجر ہے. یہ تو ہم سمجھتے ہیں سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں. جو مقام ملے گا ہمیں پتہ ہے کہ کتنا بلند مقام ہوگا ان کا. اللہ نصیب فرمائے سب. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم معنی نمبر 3. اچھا جی کیا کریں ہمارے رشتہ دار ہیں چچا ہے دادا ہے
باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، برادری کا ہے، اب کیسے لڑیں ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے جی اسلام تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا رشتہ داری جو ہوگی ہماری، پارٹی جو ہماری ہوگی، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا راستے میں رکاوٹیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ پکڑو اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر پسند کرتے کفر کو اوپر ایمان کے، ایمان چھوڑ دیا عاصم یعنی ان سے تعلق جوڑا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو دوستی کرے گا ان سے تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بڑے ظالم ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ، یہ اجمال کے بعد تفصیل ہے، اجمال کے بعد قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، اگر تمہارے باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا کنبہ قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو جمع کر کے رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس میں نقصان ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ گھر جن کو بڑی بڑی کوٹھیاں جن کو پسند کرتے ہو، یہ 7 چیزیں 8 چیزیں گنی، 8 گن کر جس سے آدمی پیار کرتا ہے۔ اب دیکھو مقابلہ ہے، احب الیکم من اللہ اللہ اکبر، اگر یہ چیزیں تو یہ رشتے، یہ چیزیں تمہیں محبوب ہوں گی تمہاری طرف اللہ سے، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیل اللہ، اللہ فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامر، یہاں تک کہ اللہ لے آئے کام عذاب کا، پھر تو اللہ پکڑے گا، ہاں عقوبت کا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا اس قوم کو جو فاسق ہیں۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ، بشارت دنیاوی، بشارت دنیاوی، اللہ اکبر، فرمایا دیکھو تم یہ غم نہ کرو کہ ہماری تعداد کم ہے، ہم لڑیں گے، شکست کھائیں گے، فرمایا یہ بات نہیں ہے، فتح شکست میرے اختیار میں ہے، ہم نے ایسی وقت میں تمہیں فتح دی کہ جہاں تمہاری تعداد بہت کم تھی، اس وقت شکست ہوئی جب ہماری تعداد 2 گنا زیادہ تھی، اس وقت اللہ پر بھروسہ تھا، اس وقت تمہیں اپنے تعداد پر بھروسہ ہوا، تعداد پر، مال پر، ہتھیاروں پر، دیکھو نا ایٹمی ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا کریں جب استعمال ہی نہ ہو، ہتھیاروں سے کیا کریں، لوہا تو پڑا ہوا ہے، وہ لوہے کو نکالو، بات بن جائے، پتہ لگ جائے دنیا کو کہ ایٹمی قوت ہے، اب آپ کے ملک پر قبضہ کیسے کر سکتا ہے، ہندو جیسے بزدل، عاصم یعنی دھوتی والا، وہ تو مسلمان کے آواز سے ڈرتا ہے، پیشاب نکلتا ہے اس کا، اور تم ان سے ڈرتے ہو، تو پھر ماشاء اللہ۔ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، تاکہ اللہ نے مدد کی تمہاری بہت سے میدانوں میں، بھی مواطن بہت سے میدانوں میں، وَيَوْمَ حُنَيْنَ، خصوصاً حنین کی جنگ میں، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، ہاں تمہاری مغلوبیت کا سبب کیا ہوا، اللہ نے بہت سے میدانوں میں مدد کی، لیکن عارضی شکست تمہیں حنین میں ہوئی، آخری فتح تو ہوگی، لیکن سبب مغلوبیت کیا تھی؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں تعجب میں ڈالا تمہاری تعداد نے، کیونکہ کافروں کی تعداد 4000 تھی اور مسلمان اس وقت 12000 تھے، کتنے؟ 12000، تو انہوں نے کہا ہوئے پہلے 313 تھے اور ہم نے ہزاروں کا ستیہ ناش کیا، آج تو یہ تعداد کم ہے، ہم تو ایسا کریں گے۔ اللہ فرمایا اچھا، پھر تمہیں اپنے تعداد پر بھروسہ ہے، عقیدہ اللہ نے کیسا ٹھیک کرایا، کیسا ٹھیک کرایا، ذرا سی بھی ٹیڑھاپن آ گیا نا، فرمایا ٹھیک ہو جاؤ، آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ عقیدہ اپنا یوں رکھنا
کہ کثرت قلت پر اعتبار نہیں ہے، اللہ کی نصرت پر اعتبار ہے، بس اتنی بات کرو۔ اللہ اکبر۔ اذا جبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، وہ کام نہیں ہے تمہارا کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اوجھ گئی زمین تمہاری اوپر تنگ باوجود کشادہ ہونے کے، ثم ولیتم مدبرین، پھر گئے تم پیٹھ پھیرنے والے، ثم انزل اللہ سکینت علی رسول، پھر اتاری اللہ نے اطمینان اپنے رسول پر، وعلی المومن ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروا، اور اتاری لشکر جس کو نہیں دیکھ رہے تھے تم، فرشتے آ گئے مدد کے لیے، وعذب الذین کفروا، عذاب دیا اللہ نے کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، یہی ہے جزا کافروں کی، ان کے قسمت میں تو شکست ہے ہی ہے۔ اگر کسی وقت میں وہ غالب آئے ہیں تمہاری کسی کمزوری کی وجہ سے، سمجھ بات کو، کمزوری کیا تھی کہ مسلمانوں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہ بنی ثقیف اور حوازن جو قریب حدیبیہ کا مقام تھا، طائف اور مکے کے درمیان 3 میل کے فاصلے پر ہے، ہم گئے وہاں کئی دفعہ، تو یہاں ان کا ارادہ ہو گیا کہ ہم حملہ کرتے مکہ مکرمہ پر، مسلمانوں پر۔ حضور نے اعلان کیا کہ چلو ادھر، تو کوئی نئے مسلمان بھی ہو گئے تھے، 10,000 تو وہ تھے جو حضور کے ساتھ فاتحانہ انداز سے آئے تھے مدینہ منورہ سے، یہ 2,000 وہ تھے جو یہاں نئے مسلمان ہوئے تھے، انہیں ہم بھی جاتے، اب گئے، حملہ پہلے جب کیا نا تو شکست کھا گئے، بھاگ گئے، تو ان کا ساز و سامان جمع کرنے پر لگ گئے۔ پیچھے جو حوازن تیر انداز تھے نا، گھات میں بیٹھے تھے، انہوں نے چاروں طرف سے تیر اندازی شروع کی۔ اب مسلمان پریشان ہو گئے، اب کیا کریں، کبھی ادھر ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ تتر بتر ہو گئے، لیکن حضور اپنے سواری پر سوار کر، جدھر سے تیروں کی بارش زیادہ ہوتی ہے حضور اپنے گھوڑے کا منہ ادھر پھیرتے اور تلوار چلاتی، فرمایا انا نبی لا کذب، کوئی 122 اتنے صحابہ ساتھ رہ گئے تھے، باقی سارے ادھر ادھر۔ پھر حضور نے آواز دی کہ اللہ کے بندو آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی، حضور کی آواز کی انہوں نے نقل کی، الیہ عباد اللہ انی انا رسول اللہ، جب تک فیصلہ نہ ہو اللہ کا نبی میدان سے جاتا نہیں ہے، آؤ۔ پھر مسلمانوں نے دوڑ لگائی، پھر حملہ کیا، آخری فتح اللہ نے دی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْا، اتارا وہ لشکر جو نظر نہیں آ رہے تھے آپ کو، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو سزا دی، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ہزاروں کے تعداد میں ان کی عورتوں کو، بچوں کو اور مردوں کو قید کر کے لے آئے مسلمان، مال بھی لے آئے، لیکن حضور نے ایک جگہ میں پڑاؤ کر کے انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ توبہ طائب ہو کر آ جائیں، تو وہ نہیں آئے، ڈرتے تھے۔ حضور نے وہ تقسیم کیا مال کو، اور وہ جو عورتیں قید آئی تھی لونڈیاں ہو گئی، ان کو بھی تقسیم کیا، ایسے میں مسلمانوں میں، مجاہدین میں۔ اب وہ آئے، وفد بن کے آیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا ساز و سامان، ہمارے آدمی۔ فرمایا ہم نے تو کئی دن انتظار کیا، تم آئے نہیں، اب تو میں نے تقسیم کیا، ہاں میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ تو میں دے دوں گا، لیکن باقی میں مشورہ لیتا ہوں، ان کا اختیار ہے، دیں کوئی یا نہ دے۔ تو حضور نے جمع کیا صحابہ کو کہ بھئی آپ کے بھائی آئے اور مسلمان ہو گئے، اب یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں۔ فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ واپس ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہم سے واپس کرتے، بس وہ
حدیث میں آتا ہے نا کہ لڑکیاں خوش خوش ہو کے دوڑتی دوڑتی نکل جائے گلیوں کی کوچوں میں نکل کر چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فتح کرا لیا، آخری فتح ہو گئی، لیکن امتحان تھا، ہو گیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر رجوع کی اللہ تعالیٰ نے ان پر، یعنی مشرب اسلام ہوئے جیسے چاہ، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اچھا جی، تتمہ اعلان برات وہ ہے نا، برات من اللہ، برات اس کا تتمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرک پلیت ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ وہاں اعلان تھا نا کہ بھئی آئندہ کے لیے آپ نے بیت اللہ میں نہیں آنا، فرمایا ہاں اس سال کے بعد، اب تو تمہارے لیے جو وقت ہے وہ گزرے گا، آئندہ سال، چونکہ ساری مدت رمضان میں جا کر پوری ہوتی ہے، تو آئندہ حج کے لیے پھر کوئی مشرک کو اجازت نہیں ہوگی۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم عیلۃ، یہ ایک مسلمانوں کے ایک شبے کا ازالہ کیا کہ یا اللہ اگر وہ سارے رک گئے قبائل حج کے لیے نہیں آئیں گے تو ہمارا کاروبار تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، آتے ہیں خرچہ کرتے ہیں، ہم سے سودا لیتے ہیں، ہمارا کاروبار چلتا ہے، تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ ایک ذہن میں بات آئی، اللہ نے اس کا ازالہ کیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر ڈرتے ہو تو بھوک کے ڈر سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، انشاء اگر چاہے، اللہ ایسے دروازے کھول دے گا فتوحات کے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، علت جہاد، بھئی کیوں لڑے ان سے؟ ایسے میں قاتل الذین، یہ تمہید ہے غزوہ تبوک کے لیے، ایسے میں یعنی مسلمانوں کی ابھی مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس لیے تمہید باندھی گئی قاتل الذین۔ اور اصل بات یہ ہوئی کہ جہاد کس کام کے لیے؟ یہ صرف زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ کفر سے زمین کو خالی کرا کر مسلمانوں کے پاس آئے اور اس پر کتاب و سنت کا نظام، بس اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو، اللہ کی دین کا۔ قاتل الذین، آپ لڑے ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، جن کا ایمان نہیں اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، نہ قیامت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں حرام کرتے۔ اب پہلی علت یہ ہے لا یؤمنون باللہ، لا یؤمنون علت ہی، دوسری کیا ہے لا یحرمون ما حرم اللہ، کہ اللہ نے جو حرام کیا اس کو حرام نہیں سمجھتے اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ ولا یدینون دین الحق، اور تیسری وجہ کیا ہے کہ وہ سچا دین قبول نہیں کرتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو کتاب والے ہیں، حتی یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ یہ گویا کہ اشارہ آتا ہے نا جنگ تبوک کہ روم کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، وہ صاحب کتاب تھے نا، اہل کتاب تھے، میں نے بتایا نا اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ دے دیں جزیہ اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں، صاغرون مانا تابعون، وہ تابعدار ہو جائیں۔ وقالت الیہود، چوتھی وجہ جہاد کی، ان سے کیوں جہاد کرو؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے بیٹا بنا رہے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہا عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہاشم یعنی دونوں مسیح اللہ کے، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی زبانی باتیں ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ حقیقت سے خالی باتیں ہیں۔ یضاہرون قول الذین کفروا، یہ ملتا ہے ان لوگوں کی باتوں سے جو کافر گزرے من قبل، اس سے پہلے بھی ایسے کافر ہوئے۔ قاتلہم اللہ، تباہ کرے اللہ ان کو،
انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ اور تباہ ہو جاؤ بے ایمانو، اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے نعمات سے نوازا، آج تم وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کے آگے جھکتے ہو، اور جس نے تمہیں بنایا اسے بغاوت کرتے ہو۔ تم سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ قاتلہم اللہ، تباہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو، انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ اتخذوا اخبارہم، پانچویں وجہ جہاد کی کیا ہے؟ وجہ خامس، اتخذوا اخبارہم، بنایا نے اپنے بڑے بڑے مولیوں کو، ورہبانہم، اپنے بڑے بڑے پیروں کو، اربابن رب من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ جیسے اللہ کا حاجات مشکلات میں پکارنا، یہ اپنے ان کو پکارتے تھے، جیسے اللہ کے نام پر نظر نیاز دینا، یہ ان کو دیتے تھے، جیسے اللہ کے آگے سجدہ کرنا، یہ ان کے آگے کرتے تھے۔ آج سمجھیں یہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور مسیح علیہ السلام جو مریم کا بیٹا ہے ان کو بھی انہوں نے الہ بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا، حالانکہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو حکم نہیں ملا تھا مگر یہ کہ لیعبدوا، عبادت کریں الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی۔ ساری آسمانی کتابوں میں یہی تعلیم تھی کہ ایک رب کو پوجو، اس کی پرستش کرو۔ حاصل یعنی تمام آسمانی کتابوں میں یہ حکم تھا، الہ واحدہ، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی ہے، سبحانہ، وہ پاک شریکوں سے، اما یشرکون، جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یریدون، یہ وجہ نمبر 6، وجہ نمبر یریدون یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ بجھائیں اللہ کی نور کو، یعنی اسلام، حاشم یعنی اسلام کا نظام۔ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ بجھائیں اللہ کی نور کو اپنے زبانی پروپگنڈوں سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار کرتا ہے، اِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اسلام پھیلے گا اور آخری وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تو سب فتنے ختم ہو کر اسلام کا بول بالا ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا۔ ایسے میں یعنی واللہ الا یتم نورا، مگر اپنے نور کو پورا کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو پسند نہیں کرتے، وہ تو چاہتے کہ اسلام اس کے خلاف تو بڑے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بشارت ہے اتمام نور کے لیے، اتمام نور کے لیے بشارت۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدیٰ، ساتھ ہدایت سے مراد قرآن، یعنی بالقرآن، والدین الحق، اسلام، والدین سچ ساتھ سچے دین کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے تمام یعنی باطل پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو پسند نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، معنی نمبر 7، وجہ نمبر 7، کیوں لڑے ان سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بہت سے ان میں بڑے بڑے مولوی، والرہبان، بڑے بڑے پیر، لیاکلون اموال الناس، کھاتے لوگوں کے مالوں کو۔ ان یہودی عیسائیوں میں بڑے بڑے پادری اور راہب تھے نا، لیاکلون اموال الناس بالباطل، کھائے لوگوں کے مال کو غلط فتوے دے کر، غلط طریقے سے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے لوگوں کو، کھانے کے باوجود اللہ کا شکر نہیں کرتے، لوگوں کو شریعت سے، دین سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے، لَيَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، پہلی صفت یہ ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تیسری کیا ہے؟ والذین، انتہائی حرص اور بخل ہے، حرص اور بخل ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ جمع کرتے ہیں
سونے کو اور چاندی کو، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو خوشخبری دیں دردناک عذاب کے بارے میں۔ کیسے ہوگا؟ یوم یعمی علیہا فی نار جہنم، جس دن پگھلایا جائے گا یہ مال ان کو اس کے اوپر جہنم کے آگ میں، فتقوا بہا جباہم، پھر داغا جائے گا اس کے ساتھ پیشانیاں، وجنوبہم، اور ان کے کروٹیں، وظہورہم، ان کی پیٹھیں، یعنی تختے بنائے جائیں گے آگ کے، چاروں طرف سے کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ یقال لہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم جمع کر رہے تھے اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا مزہ جس کو تم جمع کر رہے تھے ان عدت الشہور، یہ ہے تمہید برائے تردید رسم جاہلیت۔ یہ کیا کرتے تھے کہ اسلام کے اندر 12 مہینے ہیں، جس کا آغاز ہوتا ہے محرم سے، اختتام ہوتا ہے ذی الحجہ پر۔ اس میں 4 مہینے اشہر حرم، حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب، محرم، جس میں جاہلیت کے دور میں بھی اس کا احترام ہوتا تھا، جنگ نہیں کرتے تھے۔ ان بے ایمانوں نے کیا کیا کہ جب لڑائی کا خیال ہے تو کہتے تھے چلو رجب میں جنگ کرتے ہیں، رجب عاشم یعنی، تو آگے شعبان کو ہم اشہر حرم میں شامل کرتے ہیں۔ اچھا ذی القعدہ میں کرتے ہیں نا، تو چلو آگے وہ ربیع الاول کو کر لیں گے، بیچ میں مدت پوری کرنی ہے، تعداد پوری کرنی ہے 4 مہینوں کی۔ اللہ نے فرمایا نا، یہ تو تم اللہ نے اپنے طرف سے مقرر کی ہیں، اس میں آگے پیچھے کرنا تمہارا اختیار نہیں ہے۔ عاشم یعنی چلو جی زور کی نماز عشاء کو پڑھ لیں گے، عشاء کی نماز صبح پڑھ لیں گے، یہ تمہارے باپ کا حکومت ہے، اپنے طرف سے کرتے ہو۔ اللہ کے قانون ہے، ایک دستور ہے، ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، اس پر چلو۔ اب تم اپنے طرف سے کر کے یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے، تو دین بنانا تمہارا کام یہ ہے۔ ان عدت الشہور، بے شک مہینے جو ہیں، گنتی مہینوں کے لیے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے گنتی مہینوں کے جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 12 مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ یعنی فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ۔ یوم خلق السماوات، اس کا تعین کب ہوا؟ جب سے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ جب یہ ہے ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا دین ہے مضبوط، فلا تظلموا فیہن، پھر زیادتی نہ کرو ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر، یعنی جنگ نہ کرو۔ وقاتل المشرکین کافہ، اور قتل کرو کافروں کو پورے کا پورا، کما یقاتلکم کافہ، جیسے تمہیں قتل کرتے ہیں، اور مہینوں میں موقع ملے چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا۔ وَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء، یہ شکوہ مشرکین سے وہ جو میں نے بتایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک تبدیل کرنا جو ہے یہ کفر کے اندر اضافہ ہے، زیادۃ فی النسیء، آئیے یعنی آگے کو ہٹانا، پیچھے کرنا، یعنی حرمت کے مہینے میں رد و بدل، یہ نسی ہے۔ انما النسیء، یہ رد البدل زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اضافہ ہے، یضل بالذین کفروا، گمراہ کرتے ساتھ اس کے کافر، یحلونہ عاما، حلال کرتے ایک مہینے کو ایک سال میں، وَيُحَرِّمُونَ عَامًا، حرام کرتے اس کو دوسرے سال میں، لِيُوَاتِّوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ پوری کرنے گنتی جو اللہ نے حرام کیا، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، انہوں نے حلال کیے جس کو اللہ نے، اللہ کے نہ وہ تھے، انہوں نے کہا چلو اس مانے اور مہینہ رکھ لیں،
زین لہم سوء اعمالہم، خوبصورت ہو گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب الی الجہاد، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، اثاقلتم ہے موٹے ہو گئے، اوئے میں تو نہیں اٹھ سکتا، میں تو کمزور، میں تو سفر نہیں کر سکتا، تو کھا سکتا ہے سفر نہیں کر سکتا، گتے ایسے میں نہیں، دو من کا کھاتا ہے، اور جب دین کی بات آتی کہتے ہیں میرے تو بڑی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کاروبار ہے بادشاہ ہمارا، گھر خالی ہے بادشاہ ہمارا، یہ کئی باتیں ایسے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ما لکم، کیا ہوا تمہیں، اذا قیل لکم، جب کہا گیا تمہیں، انفروا فی سبیل اللہ، نفیر کرو، نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگانی پر، من الآخرہ، آخرت کے بدلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ، نہیں ہے دنیا کے ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا، الا تنفروا یعذبکم، نتیجہ ترک جہاد کا کیا ہوا، نتیجہ ترک، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تبدیل کرے گا تمہاری قوم میں دوسرے، یعنی تمہیں اٹھا کر اور لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمونہ نصرت، نمونہ فرمایا میرے حبیب ان کو تو میں نے حکم دیا، ان کی مرضی آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں، اگر یہ نہیں دیتے میں آپ کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ، میں آیا، کتنی تسلی ہوگی، اگر یہ سارے ان اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو دین کی ضرورت ہے، دین کو کسی کی ضرورت نہیں، دین سے جتنے وابستگی اختیار کرو گے اللہ برکتوں سے مالا مال کریں گے، دین سے ان سے دور رہو گے اللہ تمہیں دور کر دے گا، بس اس کو کوئی ضرورت نہیں، یہ ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوا يُعَذِّبْكُمْ، ہاں کیا ہے، ہاں اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر یہ آپ کی مدد نہیں کریں گے اللہ نے تو آپ کی مدد کر ہی لی، اللہ آپ کی، کہ کب، اِذْ أَخْرَجَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نکالا ان کو کافروں نے، ثانی اثنین، جو دوسرے تھے دو میں، سبحان اللہ، حضرت صدیق کی کیا شان ہے، اللہ اپنے نبی کے ساتھ ملاتے ہیں، ورنہ اللہ اپنے نبی کی بات کرتے نا، صدیق کی، ورنہ لیکن صدیق کی قربانی تھی، اس مشکل وقت میں سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ اس پرخطر رات میں نکلنا، جان کا خطرہ، تو یہ آسان بات نہیں تھی، اس لیے اللہ بھی ان کی قدر کرتا ہے، جو اللہ کی دین کی قدر کریں، اللہ کے نبی سے واپس کی ہو۔ اللہ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر یہ آپ کی مدد نہ کریں، اللہ تحقیق اللہ نے آپ کی مدد کر لی، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نکالا ان کو کافروں نے، ثانی اثنین، جو دو سے دوسرے میں، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب دونوں غار ثور میں تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب کہا انہوں نے اپنے ساتھی کو، صاحب صحابی سے، اس لیے صدیق اکبر وہ ہستی ہے جن کے صحابیت قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے،
کسی صحابی کے صحابیت سے انکار کرو کفر نہیں ہوتا، یہ وہ ہے یا وہ نہیں ہے، یہ اور بات ہے، لیکن صدیق کے صحابیت سے انکار کرنا کفر ہو جاتا ہے، کیونکہ نص کے خلاف ہے، نص کے یہ دیکھا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب فرمایا انہیں اپنے صاحبی کو لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، لوگ دو کہتے ہیں اور جی بس اپنی فکر پڑ گئی نا، پھر رونے لگے تو حضور تسلی دیتے رہے، پاگل کے بچوں، لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن فرمایا۔ ڈر ہوتا ہے خوف، خوف ہوتا تو معنی کیا ہے؟ ڈر کا۔ خوف ہوتا ہے ذات کے لیے، حزن ہوتا ہے دوسرے کے لیے، غم کس کی لیے ہے؟ سمجھے بات کو؟ فلاں آدمی جی فوت ہو گیا، فلاں آدمی کو بڑا خوف ہے جی، یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ غم ہے۔ غم کس کا ہے؟ دوسرے کا غم۔ او بھائی دشمن آ رہا ہے، بڑا خوف ہے ذات کا، ذات آیا ہے تو خوف ہے، دوسرے کے لیے کیا ہو؟ غم ہے۔ یہاں لا تحزن فرمایا، لا تخف، سمجھے بات کو؟ اللہ کسی کو کھوپڑی میں اگر کوئی ڈال دے، گن نہ ہو سارا، تو سمجھ لیتا ہے کہ کیا اللہ نے کیا شان دی، کہ صدیق اکبر کو اپنی پرواہ نہیں تھی، حضور کا غم تھا، حضور کا یا اللہ سب سے میں نے توڑ کر رشتہ حضور سے جوڑا، اب دشمن پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب ہے، لا تحزن، آپ میرا غم نہ کریں، ان اللہ معنا، سبحانہ۔ دوسری بات کیا؟ پہلی بات فرمائے اذ یقول لصاحب، ایک بات، تیسری بات لا تحزن، تیسری بات، چوتھی کیا ہے؟ ان اللہ معنا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، معیہ نہیں فرمایا، معنا، تیرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی، سبحان اللہ، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، یہ ہی کی ضمیر کس کے طرف ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے ذات، لیکن یہ حضور کے شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ حضور کے دل کے اندر کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا تھا کہ اطمینان نہ ہو، حضور تو مطمئن، یہ ہو کی ضمیر صدیق اکبر کی طرف، یہ بھی فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے پھر حضور کے ساتھی پر اطمینان اتارا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور تائید کی اس کی اس لشکر کے ساتھ جن کو دیکھ نہیں رہے تھے، فرشتے آ گئے، وَجَعَلَتْ، کافروں کی رخ پھیرنے کے لیے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، بے ایمانو ادھر نہ جاؤ، ادھر آؤ ادھر جاؤ، ادھر، بس ادھر ادھر ہو گئے، بس کچھ نہیں ہو۔ اللہ اکبر، وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بنائی کافروں کی بات کو، السفلی، نیچے آئے، وہ مٹ گئی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کا بول بالا رہا، کلمۃ اللہ ہائے، اللہ نے بچانا تھا، کسی کے باپ کی نقصان نہیں دے سکتا، سارے کافروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پوری دنیا کفر اکٹھی ہو گئی تھی، اللہ نے اپنے حبیب کو صحیح سالم تن تنہا نکال کر مدینے پہنچا دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی مدد، اللہ اپنی مدد نصیب فرمائے، بس اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یہ واللہ عزیز حکیم، انفروا خفافا وثقالا، ترغیب الجہاد ہے، جب پتہ لگ گیا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لہٰذا دشمن سے مت ڈرو، تعداد سے مت ڈرو، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے، ہلکے معنی کیا ہے؟ چھوٹی جماعت معمولی سامان لے کر آئیں، وثقالا بھاری سامان، اور تعداد بڑی ہو پارٹی، وجاہدوا باموالکم، اللہ کے راستے میں محنت کرو، ساتھ مالوں کے، اپنے نفسوں کے، فی سبیل اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، اس کے اندر تمہاری بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، لو کان، یہ یہاں سے زجری شروع ہوتی ہے منافقوں کے لیے، جو جنگ تبوک کے اندر جن نے سستی کی بہانے بنا کر، لو کان، چونکہ جنگ تبوک ایک تو
بڑی طاقت سے، سپر طاقت سے جنگ تھی۔ دوسرا سفر جو تھا بڑا دور تھا، روم جانا تھا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ موسم ایسا تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھی، اتارنے کی تھی۔ اب سارا دار و مدار مدینے والوں کا کھجوروں پر تھا، بھئی پکا باغ ہو، موسم آیا ہوا ہو اور تم چھوڑ کر جاؤ، آسان کام نہیں تھا۔ اللہ اکبر، لیکن ضرورت تھی، پتہ تھا کہ وہ حملہ کر رہے ہیں، جاؤ بھائی ہم ادھر ہی جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آئے نہیں، جنگ تو نہیں ہوئی نا پھر، ایسے میں نہیں، اتنی بڑی طاقت تھی لیکن بھاگ گئی۔ اللہ اکبر۔ لوکان ارضن قریباً، اگر ہوتا سامان، ساز و سامان جہاد کا، یہ جہاد کا نہیں ہے، غنیمت کا، پتہ ہوتا کہ تھوڑے لوگ 2 دن کی بات ہے، شکست کھائیں گے، وہ مال لے جائیں گے، ہم اٹھائیں گے، یہ پھر تو کہتے ہیں حضور ہماری بڑا شوق ہے، ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ لوکان ارضن قریباً، اگر ہوتا اسباب، عاجم یعنی بغیر قریب دینے، بغیر محنت کا، وہ سفراً قاصداً، اور سفر بھی ہوتا درمیانی، لتبعوک کا، آپ کی تابعداری کرتے، اب ساتھ چلتے، ولیکن بعدت علیہم الشقا، لیکن دور ہوگی ان کے اوپر مشقت، مشقت سے مراد ہے مسافت، ہو اتنا لمبا سفر، فسیخلفون باللہ، اب واپسی پر قسمیں اٹھائیں گے آپ کو، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم طاقت ہوتی ضرور نکلتے، پھر قسمیں اٹھائیں گے جب آپ واپس آئیں گے کامیاب ہو کر، کہیں گے حضور بس ہمارا دل چاہتا تھا لیکن بڑی مجبوری تھی حضرت، بس گھر میں کچھ نہیں تھا، آٹا بھی نہیں تھا، اور یہ تھا وہ تھا، فلاں تھا فلاں، یہ بے ایمان اس وقت تو بہانے کر کے یہ ہمارا گھر خالی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ اسواری نہیں ہے، یہ لیکن واپس آ کر وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ فَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكَ، قسمیں اٹھائیں گے اگر طاقت رہتی ضرور آپ کے جلتے، يَهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، ہلاکت میں ڈالا اپنے نفسوں کو جھوٹ بول کر، يَهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، ہلاکت میں ڈالا اپنے نفسوں کو جھوٹ بولنے پر، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی، کیا عجیب جملہ ہے پیار یار، ایسے میں نہیں میرے پیارے، او جی چلو جی آپ کی شان اونچی ہے، واہ واہ، چلو جی آپ تو کر لیا لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا ہونا، کتنے پیار کے ساتھ اللہ نے لما اذنت لہم، یہ جب بہانے کر کے نہ آتے آپ کے نہیں بھائی جانا ہے، پتہ لگ جاتا، انہوں نے جانا تو تھا نہیں، آپ نے اجازت لی دی، اچھا بھائی گھر خالی ہے، اچھا سواری نہیں ہے، اچھا رہ جاؤ، پردہ پہنے، دیکھا نا اجازت مل گئی ہمیں، مزے کریں گے، یہ جائیں گے دھوپ میں، گرمی کا موسم ہے، بادشاہوں سے مقابلہ ہے، یہ کیسے کریں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، شکر ہے بچ گئے، یہ واپس آئیں گے بڑے بہانے کریں گے۔ اچھا جی، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ معاف کرے آپ کو، کیوں آپ نے اجازت دی ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو، لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، نہیں اجازت مانگتے آپ سے، بلا عذر کوئی بھی نہیں رہتا، عاصم یعنی کون، جس کا ایمان ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم، اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتے ہیں متقین کو، انما یستاذنک الذین لا یؤمنون، بلا عذر، عاصم یا نہیں اجازت مانگتے ہیں، عذر کوئی نہیں ہے، یہ منافقین کی علامتیں ہیں، عاصم یا نہیں، انما یستاذنک الذین، آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ، جن کا اللہ پر ایمان نہیں،
والیوم الآخر، نہ قیامت کے دن پر ایمان ہے، لا یؤمنون باللہ، آشمی اللہ کا پر ایمان پہلی بات، اور نہ قیامت پر ایمان دوسری بات، وَلَوْ ارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ تیسری بات کیا ہے کہ ان کے دل شک میں ہیں، وَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ یہ اپنے شک کے اندر تردد میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً یہ تیاری کرتے اس کے لیے کوئی سامان۔ کئی حضور نے کسی جنگ غزوے میں، کسی جنگ میں، جہاد میں جاتے ہوئے نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کب جانا ہے۔ تم بھائی تیاری کرو، سفر درپیش، بس اتنی بات ہوتی۔ پھر حضور کا طریقہ کیا تھا؟ مثلا جانا اسلام آباد ہے تو ادھر نکلتے راجہ بازار کی طرف، تاکہ دشمن دیکھے کہ تو ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے موڑ کر مری روڈ پر آئے، وہ پہنچ گئے، آشمی نہیں، تاکہ دشمن آگے تیاری نہ کر سکے۔ سوا جنگ تبوک کی، جنگ تبوک میں حضور نے پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی تیاری کرو، جانا ہے اور اس سفر پر جانا ہے، کیونکہ سفر بھی دور کا تھا، گرمی کا موسم تھا، بہت بڑا امتحان تھا، اور ہر آدمی جا نہیں سکتا تھا کہ جس کے پاس سواری نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، آشمی تاکہ لوگ تیاری کریں، آشمی یعنی ہتھیار خریدیں، سواری لیں، آشمی یعنی اپنا پیچھے کا نظام درست کریں، یہ اس لیے حضور نے بتایا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لو اراد الخروج لأعدوا له عدة اگر ارادہ ہوتا تو تیاری تو کرتے نا، چلو یہ عذر ہو گئے جی ابھی میں نہیں جا سکتا، تیاری تو کچھ ہی نہیں کی۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بَعَثَهُمْ لیکن ناپسند کی اللہ تعالیٰ نے اٹھنا ان کا انبعاث، باس اٹھنا اللہ کو پسند ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھو دین کسی کا محتاج نہیں، اللہ سے یہ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما دے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری زندگی، بس یہ دعا کریں۔ اگر ہم دین کا کام نہ کریں کیا دین ختم ہو جائے گا؟ دین کسی پر موقوف نہیں ہے، دین ہر ایک کو دین کی ضرورت ہے، دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو اللہ محافظ ہے۔ تو اس لیے اللہ فرمایا کہ جب ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ یہ ناپاک لوگ جائیں، اگر جائیں تو اور بھی کرو، فَثَبَّتَهُمْ ان کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے، ثبتہم یعنی حبسہم، فَسَوَّقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ فرمایا تم بھی بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ، جو عورتیں بیٹھتی ہیں تم بھی بیٹھو، مونسو۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ اچھا ہوا نہیں نکلے میرے حبیب، یہ جاتے نا مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا نہ اضافہ کرتے مگر فساد کا، وَلَا أَوْزَوْا خِلَالَهُمْ اور البتہ دوڑاتے اپنے گھوڑے تمہارے درمیان میں، تمہارے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ منافق بے ایمان جدھر بھی ہوتا ہے نا، اسے نقصان ہی نقصان ہے۔ وَلَا أَوْزَوْا خِلَالَكُمْ گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان، عاشم یعنی یبتغونکم الفتنہ تلاش کرتے تمہارے لیے فتنہ، فی وفیکم سماعون کیونکہ ان میں کوئی جاسوس بھی ہیں، یہ بے ایمان آ کر باتیں ادھر سن کر وہاں لے جاتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین اللہ ظالموں کو جانتے۔ وَلَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ نمونے کے طور پر البتہ کی تلاش کے انہوں نے فتنہ اس سے پہلے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ جنگ احد کے اندر بے ایمانوں نے، حالانکہ بنی قریظہ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ بھائی مدینے پر جو حملہ کرے گا وہ آپ کی بھی دشمن ہے ہماری بھی دشمن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب مشرکین مکہ آئے جنگ احزاب میں اور یہ سمجھے کہ اب مسلمان بچیں گے نہیں، انہوں نے پیغام بھیجا اور یہ ہمارا معاہدہ ختم، اپنا انتظام کرو، ایسے بھی این ٹائم کے اوپر بھی یہ ہو گیا۔ وَلَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ الٹ پلٹ کیا تھا آپ کے کاروائیوں کو، قَلَّبُوا لَكَ یعنی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن کا ساتھ دیا انہوں نے، حتیٰ جاء الحق یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آیا سچا۔ کیا ہو گیا؟ ہوا چل گئی، کافر بھاگ گئے،
ورنہ ان بے ایمان نے تو ساتھ دینا تھا کھل کے کافروں کے ساتھ، انہوں نے مشرکوں کے ساتھ. وظہر اچھا جی جال حق و ظہر امر اللہ، حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا. ہاشم یہ ظہر امر اللہ سے مراد ہے فتح مکہ مراد ہے، فتح یہ آ گیا. وَهُمْ كَارِهُونَ یہ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ إِذَنْ لِي اور بعض ان میں ایمانوں میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں. ہاشم یعنی اذن لی مجھے اجازت دیں، اذن لی مجھے اجازت دیں، لا تفتنی مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. ایک بے ایمان تھا ان میں سے نا، اللہ اکبر، ہاشم یعنی جس کا نام تھا جد بن قیس. وہ کہتا ہے جی میں عاشق مزاج ہوں، روم کی عورتیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں، جا کر کہیں اور نہ ہو جائے حضور مجھے نہ جائے. ایسے ہو کتے کے بچے اتنے بے غیرت، یعنی ان کے حالات بڑے نا. تو میں کہتا ہوں آج کل تو مسلمان بہت اچھا ہے اللہ کی پیغمبر کے ساتھ. ہمارے ساتھ بھی زیادتی کر لے تو ہم کہتے ہیں وہی کفر کر لیا. آج میں فلاں میرے ساتھ میری بیعت بھی ہوئی. ہم کیا ہے بھائی ہم کیا ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. ایسے میں نے دیکھتے حضور کے ذات معجزہ، حضور کا چہرہ معجزہ، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کیا کیا بے ایمانوں نے کیا. ایسے میں نے یہ آپ کے مسلمان کہتے تھے، یہ نہیں کہ کافر تھا نا. میں آج حضور مجھے اجازت دیں، میں عاشق مزاج آدمی ہوں. وہاں گیا تو عورتیں جو ہے نا وہاں کی پھر برداشت نہیں کر سکوں گا تو اور فتنہ ہو جائے گا. اللہ وَمِنْهُمْ اچھا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ إِذَنْ لِي بعض ان میں سے جو کہتے حضور ہمیں اجازت دیں وَلَا تَفْتَنِّي فتنے میں نہ ڈالے ہمیں. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا فتنے میں تو گر گیا بے ایمان کتے کا بچہ. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا آگاہ رہو فتنے کے اندر تو گر گئے. وَإِنَّ ہاں آگے کیا ہوگا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ جہنم جو ہے گھیرنے والے کافروں کو. ان تصبک حسنۃ تسؤہم اگر آپ کو پہنچتی ہے کوئی راحت فتح کامیابی بری لگتی ہے وہی پھر کامیاب ہو گیا. ستسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ اگر پہنچی آپ کو کوئی تکلیف یقولو کہتے قد اخذنا امرنا من قبلو ہم نے تو پکڑ لیا تھا اپنا کام پہلے، یعنی احتیاط کا پہلو. ہم تو اس لیے نہیں گئے تھے، مجھے پتہ تھا یہاں شکست ہوگی، ایسے میں یعنی ہم اس لیے تو نہیں گئے. وَإِن تُصِبْكَ اچھا جی سیئۃ یقولو قد اخذنا امرنا کہتے ہم نے تو پکڑ لیا تھا اپنا کام من قبل سے پہلے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ پھر جاتے اور خوشیاں مناتے ہیں. شکر ہے واہ میں نہیں گیا یار، دیکھو کیا ہو گیا، اچھا ہوا دیکھو نا. وَقُلْ لَن يُصِيبَنَا پہلا جواب اللہ دیتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا فرما دیجئے میرے پیارے حبیب نہیں پہنچتی ہمیں تکلیف مگر وہ جو اللہ نے ہمیں لکھ لیا. ہوا مولانا اللہ وہ تو ہمارا آقا ہے، اس کی مرضی اس کی. ہم ہر حالت میں خوش ہیں، واپس آئیں گے غازی بنیں گے، مریں گے تو شہید ہوں گے، مریں گے تو شہید ہوں گے. ہمارے تو دونوں حالتیں ہیں، دونوں حالتوں میں مزے ہیں. یہ وعلی اللہ فلیتوکل قل لن یصیبنا قل هل تربصون یہ اور ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. فرمایا دوسرا جواب ہے، پہلا جواب تو ہے نا قل لن یصیبنا، دوسرا جواب قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. فرمایا کہ نہیں تم انتظار کرتے ہمارے ساتھ مگر دو اچھائیوں میں ایک اچھائی حسنین. کون سی؟ مرے تو شہید ہو جائیں گے، واپس آئیں گے غازی ہو جائیں گے. واپس آ گئے مجاہد، مال بھی مل گیا جان بھی بچ گئی. مر گئے شہید ہو گئے ہمیشہ کی زندگی مل گئی.
ہمارے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اچھا جی، الا عند الحسنین ونحن نتربص بکم، ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندی، کہ پہنچائے اللہ تمہیں عذاب اپنے طرف سے دنیا میں یا آخرت میں، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں میں سے تمہیں شکست دے دے، بایدینا حاشم یعنی کہ اللہ تمہیں قتل کرے ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا انا معکم متربصون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے سے انتظار کرتے ہیں۔ قل انفقوا طوعا، یہ تھا نا وہی ہے جد بن قیس، اللہ قل انفقوا طوعا و کرہا، خرچ کرو چاہے خوشی سے نہ خوشی سے، لن یتقبل، کیونکہ یہ گیا نہیں بے ایمانہ، واپس آ کے تو کچھ مال لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ قبول کر لیں، غلطی ہو گئی تھی، بس میں کفارہ دیتا ہوں، فرمایا کفارہ اپنے پاس رکھ کوتے ایسے یعنی اب کفارہ دیتا ہوں، یہ شکرانے تو یہ 14 صدی کے پیر لیں گے نذرانے، ہم اس کے تو نہیں ہیں، اب لے کے جی دین سے روگردانی کی، یہ حضرت بس یہ لے لیں جی ہمارے لیے، حضرت کہتے ہیں اچھا لے دے بابا جنت جانے میں جانے تجھو نہیں ہونا، یہی کہتے ہیں نا، جب یہ کرتے کہتے ہیں لاؤ جو تمہارے پاس ہے لے آؤ، تو کوئی ضرورت نہیں نمازیں شمازیں پڑھنی۔ ہماری مری میں ایک تھا، ایک پیر تھا، میں پڑھاتا تھا ان دنوں میں، مر گیا، تو کہتا کوئی عورت آتی، اے ذرا دوپٹہ اتاری نہ ذرا چہرہ دیکھا، قیامت کے دن میں کس طرح سفارش کر سکتا ہوں، میں کس طرح سفارش کر سکتا، چہرہ تو دیکھ لوں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ لوگوں کو پیر بیٹے دے رہے ہیں، آپ کا تو گھر میں کوئی نہیں۔ اگر میں والد صاحب نے کہا کہ تو فقیری لین دیں کہ بچہ لین دیں، میں اگر میں فقیری لین دیں تو اس وقت سے ساڑھا بچہ کوئی نہیں، واہ ماشاءاللہ، میں نے انبیاء علیہ السلام سے بڑا فقیر کون ہوتا ہے، ایسے میں نے بچے بھی اللہ دیتے، شادی بھی کرتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، یہ کوئی ایسے اپنے لیے خوئے بدراں بانے بس یار۔ آ کر کہنے لگے جی یہ عاشم یعنی فرمایا کہ نہیں وہ ابھی تم لو، عاشم یعنی کیا ہے، قل انفقوا طوعا کرہا، خرچ کرو خوشی سے نہ خوشی، لن یتقبل، ہرگز قبول نہیں کہ منکم تم سے، انکم کنتم قوما فاسقین، تم بڑے نافرمان ہو، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، نہیں منع کیا ان سے کہ قبول کیا جائے ان کا نفقہ، الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ صدقہ ان کا قبول ہوگا جن کا ایمان ہو، جن کا ایمان ہی نہیں ہے تو ان کا صدقہ بھی، انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان نے کفر کیا اللہ کے رسول کے ساتھ، ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، نہیں آتے نماز کے لیے مگر سست جی ہار کر، کبھی مجبوری وجہ نماز چلا جاؤں، پھر کبھی ایک رکعت کبھی دو گئی، کبھی نماز ہی چلی گئی، عاشم یعنی یہ ہے منافقوں کی علامت، چست نماز کے لیے ٹائم پر آدمی، عاشم یعنی وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، نہیں آتے نماز کے طرف مگر جی ہارے، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نہیں خرچ کرتے مگر دل سے ناپسند کر کے، مجبور ہیں جی ہم سے چندہ مانگتے ہیں، دل تو نہیں چاہتا، کہ نہیں چاہتا تو نہ دو نا، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، اللہ ازالہ شبہ کیا تھا، یا اللہ اتنے باغی بے ایمان پھر بھی سرمایہ دار، پیسہ یہ آیا ادھر سے آیا وہ آیا، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال، وَأَوْلَادُهُمْ، ان کی اولادهم، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا، اللہ چاہتے کہ عذاب دے ان کو اس کے ذریعے سے، فی دنیا کی زندگانی میں سامنے ان کا ہو مال تباہ ہو، ان کی اولاد تباہ ہو، خود تباہ ہو، وَتَزَّقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کی اخروی سزا کیا ہے، اور نکلے ان کی جان، وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ حالت کفر میں ہو، نکلتے بھی جائیں ایسے، وَهُمْ كَافِرُونَ کفر میں، وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ، وجہ نفاق کیا ہے،
کیوں یہ بے ایمان ایسے کریں؟ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وَمَا هُم مِّنكُمْ، حالانکہ وہ آپ سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل یہ قوم ڈرپوک ہے۔ بس یہ ہے وجہ کیا ہے کہ موت سے ڈرتے ہیں، اور موت سے جو ڈرتا ہے وہ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتا، دین کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے ہر جگہ، پھر تو کرنا پڑتا ہے۔ وَهُمْ كَارِهُونَ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ ہو گیا، وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اگر جگہ ملتی ان کو کوئی ٹھکانہ جائے پناہ، آؤ مغارات، یا غاریں ملتی، آؤ مدخلاً، یا گھس بیٹھتے کسی جگہ میں، کوئی نیچے کوئی سرنگ ہوتا، اگر ان کو کوئی پناہ کی جگہ ہوتی، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، البتہ یہ پھرتے اس کے طرف، وَهُمْ يَجْمَعُونَ، یہ رسیاں توڑتے، یعنی دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے ہوتے، جیسے ہوتا ہے نا جانور ہوتے ہیں رسیاں توڑ کے چلتے ہیں، اس طرح یہ پہنچتے ہیں۔ ان کو پناہ کی جگہ اور ہے ہی نہیں، اور جہاد میں ڈرتے ہیں موت سے، اس لیے آپ کے سامنے بہانے بناتے ہیں۔ یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بعض ان میں سے ہوئے جو تان دیتے ہیں آپ کو صدقوں کے بارے میں، يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ایک بے ایمان تھا نا، اس نے کہا تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر وہ کر رہے تھے، مال تقسیم کر رہے تھے، جو حوازن کا، ثقیف کا، حنین کے موقع پر، حضور یہ تو انصاف نہیں ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو، کیونکہ حضور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تالیف قلوب کے لیے ان کو دے رہے تھے، تم یہ لے لو، یہ لے لو، اور جی یہ تو انصاف نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں انصاف نہیں کرتا تو اور کون کرے گا؟ اگر میں منصف نہیں ہوں تو اور منصف کون ہوگا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، تان دیتے آپ کو صدقوں کے اندر، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر دیا جائے اسے رضو خوش ہو جاتے، وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا، نہ دیا جائے مِنْهَا اسے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کامیابی کا طریقہ، اگر یہ راضی ہوتے اس پر جو اللہ نے ان کو دیا، وہ رسول اس کے رسول نے، عاشم یعنی تھوڑا اور زیادہ اور شکر ہے جی بس، وقالو کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے کافی اللہ، بس اللہ اگر ہے تو ہمیں مال کی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، البتہ دیتے اللہ اپنے فضل سے، اس کے رسول لیتے ہیں مال غنیمت سے، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف جانے والے، یہی بات ہوتی آخر اللہ اور اللہ کے رسول سے واسطہ ہوگا نا، تو اگر راضی ہو جاتے، چند ٹکے نہ بھی ملتے، کم ملتے، یہ راضی ہوتے کہ اللہ کے رسول نے جو دیا میرا حق اتنا ہی پہنچتا ہوگا، بس ختم ہو گیا۔ انما الصدقات، آگے اللہ فرماتے ہیں صدقات کے مصارف کہ یہ مال جو ہے یہ کن کن پر خرچ ہو۔ انما الصدقات، بے شک صدقات للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک ٹائم کا ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک ٹائم کا بھی نہ آئے، والعامل، بعضوں نے اس کے برعکس کا ہے، بعض نے برعکس کا ہے، بہرحال یہ ہے۔ انما الصدقات، بے شک مصارف صدقات کے کیا ہیں؟ واجبات، صدقات واجبہ کے، صدقات واجبہ کے، للفقراء والمساکین، فقیر ہیں، مسکین ہیں، والعاملین علیہ، اس پر جو کام کرتے، کارکن جمع کرنے والے، اسی سے ان کی اجرت ملے گی، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دل جوئی مطلوب ہو، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو کچھ دو ہو کے گیا رہا اسلام والے بہت خود ہیں، ہم درد ہیں، خیر خواہ ہیں، اب ان کا خیال ہے کہ ہم نے مسلمان ہوئی، شاید برادری سے الگ ہوئے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں دے دیا۔ والمعوف فی الرقاب، اور گردن آزاد کرنے میں، گردن آزاد کرنے مطلب ہے کسی پر مکاتب بنایا ہو،
غلام ہو، اس کو کہا کہ بھائی اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو، تو اس کے دے دو تاکہ اس کی گردن وفی والغارمین، اور قرض دار ہیں لوگ کا پیسہ ہے اس کے پاس نہیں ہے، اس میں آپ دے کر ایسے میں نہیں اس کا قرضہ ادا کریں۔ وفی سبیل اللہ، اور یہ طالب علم فی اللہ کے راستے میں، وابن السبیل عام مسافر، فی سبیل اللہ کے اندر طلبہ آتے ہیں، سب سے بڑے مستحق یہ ہیں، کیونکہ قرآن جب پڑھتے ہیں حضرت امام ربانی اندر فرماتے ہیں کہ ہر صدقے کا اللہ کئی گنا بڑھاتے، اضافہ مضاعفہ، لیکن قرآن پاک پر جو 1 روپے خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو 4 کروڑ کا اجر عطا فرمائیں 1 روپے کے بدلے۔ آسمی ہے، اس لیے کہ قرآن کا نظام اونچا ہے تو پھر اس کا اجر بھی اونچا ہے۔ آسمی ہے اللہ، یہ ہو گیا وَالْغَوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر سے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، آیا اللہ، یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو اللہ کے نبی کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ یقولون کہتے ہیں ہوا اذن، یہ تو کان ہے، وہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں، ہم جھوٹی بات کر لیتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں اور ہمیں جواب نہیں دیتے، یہ تو کان ہے۔ قُلْ اذن خیر لکم، فرمایا کان بہتر ہے تمہارے لیے، اگر حضور تمہیں فوری طور پر مواخذہ نہیں کرتے اور تمہارے عیب جو ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے، یہ تو تم احسان سمجھو، الٹا تم بے ایمانوں کہتے ہو۔ آشمیاں نہیں، خیر یؤمن باللہ، کن کے لیے جو ایمان لاتے اللہ پر، وہ یؤمن للمؤمنین، اور اعتماد کرتے ایمان والوں پر، یعنی یؤمن باللہ اللہ پر ایمان، یؤمن بالمؤمنوں پر کیا؟ اعتماد۔ آشمیاں نہیں، اعتماد۔ وَرَحْمَةُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، نبی کی ذات رحمت ہے، اگر تمہارے کرتوتوں کو دیکھ کر نبی پردہ پوشی کرتے ہیں تو یہ تو آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اگر نبی تمہاری ہر کرتوت کو سامنے واضح کر کے پیش کریں تو تمہارا کفر ظاہر ہو جائے، تو اب بجائے اس کے کہ تم مطلب احسان مند ہو، تم احسان فراموش ہو گئے الٹے۔ ہاشمین والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب عظیم، ان کی دردناک عذاب ہے، یخلفون باللہ لکم، خلف یعنی زجر ہے ان کے لیے، یخلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے آپ کے لیے، یرزقکم، کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ حضور میں بالکل تیار تھا جنگ تبوک کے لیے، سواری بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن بس یہ ہو گیا پیٹ میں درد ہو گیا اور جی جلاب لگ گئے اور جی یہ لیرزقکم واللہ ورسولہ احق ان ترضوا، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ آپ راضی کریں ان کو۔ عائشہ میں آنے ان کانوا مومنین، اگر ایمان والے ہوں یہ۔ عائشہ میں آنے علم یعلم، تخفیف اخروی ہے، کیا یہ نہیں جانتے انہو من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے، فان لہ نار جہنم، یہ منافقو تم اندر سے جو کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے، پھر دیکھو انجام کیا ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ، يَحْذَرُ، یہ غزوہ تبوک کے واقعہ سے متعلق ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ، یہ ڈرتے منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہیں اتر جائے آپ کے اوپر کوئی سورۃ، تنبئہم، خبر لکھ جائے ان کو، بما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم نے تو بانے کر کے نہ جان چھڑائی، ہم نہیں گئے، کہیں اللہ اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے بتا نہ دے کہ بھئی یہ تو بے ایمان ایسے بانے کرتے تھے، اندر سے تو ٹھیک ٹھاک تھا مسئلہ۔ ایسے میں ہے قُلْ اسْتَہْزِئُوا، آپ استہزاء کرتے رہے، ان اللہ مخرج ما ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم،
قل استہزئوا، یہ امر تعدیدی ہے، آپ استہزاء کرتے رہیں، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جیسے تم ڈرتے ہو، تمہارا راز کھل جائے گا، تم کہتے ہو کہ یہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَعُوذُ، راستے میں جاتی ہوئے کہنے لگے کیا ہو گیا، غر ہؤلاء، یہ کتنے غرور میں آ گئے، بادشاہوں سے سپر طاقت سے جنگ، جیسے آج کل ہے کہ پاکستان اعلان کرے امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں پاگلوں کو دیکھو، امریکہ سے کون لڑ سکتا ہے، ایسے میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے کہ دیکھو یارا سپر طاقت ہے روم، اس سے لڑتے ہیں مسلمان، اور چل مسلمان ہو کر، یہ دیکھو ان کو دین میں دھوکہ لگ گیا ان کو، یہ ہے کیا ہے، اچھا تو یہ باتیں کی، لیکن اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بتا دیا حضور کو کہ یہ بے ایمان یہ باتیں، حضور نے بلایا کیا کہہ رہے تھے تم، اور حضور بس دل لگی کر رہے تھے نا جی، راستہ بڑا تھا، ہم نے کہا جب گپ شپ لگائیں گے، گپ شپ لگائیں گے، اپنا سفر طے کریں گے، نہ جی نہ ایسا نہیں ہے، توبہ جی ہم تو غلام ہیں، ہم تو ایسے بے ایمان دیکھا ہم، یہ آ گیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ میں سوال کریں گے کہ آپ نے یہ غلطی کیوں کی، شکوہ ہے، لَيَقُولَنَّ، البتہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو مشغلہ کرتے تھے، خوش طبعی کر رہے تھے، نلعب کھیل رہے تھے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ، کہ اللہ کے جواب شکوہ، آیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے آیتوں ساتھ، ورسول اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم استہزاء کرتے ہو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر نہ پیش کرو، تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، تمہارا یہ کلمہ نبی کے توہین گستاخی، اس سے تمہارا ایمان اگر کچھ تھا تو وہ بھی چلا گیا، ہاشمیہ نہیں چلا گیا۔ وآیاتی ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر معاف کریں ہم ایک جماعت سے تمہیں سے، نعذب طائفۃ، دوسری کو سزا دیں گے، درگزر کر لیں ایک سے وقتی طور پر، دوسری کو اللہ سزا دے گا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، یہ گناہ گار ہیں۔ کیا ہو گیا 12 ہو گئے، بس کر چلو، المنافقون، چلو اب تھوڑا سا چل رہا ہے منافقوں کا ذکر، سورت تو کافی لمبی ہے نا، چلو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلنا اماما ونورا ونورا، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، وجعلنا حجتا یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی